السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صوت القرآن یوٹیوب چینل میں ایک مرتبہ پھر تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ آؤ اسلام کو مکمل اپنائیں کا 7واں سبق لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آج ہم اسلامی عقائد کے متعلق پڑھیں گے۔ تو مصنف فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سبحان ہے، نسب و نسل سے پاک ہے، بے مثل و مثال ہے، لیسا کمثلہ شیء، الصمد ہے، اسے کسی سے کوئی غرض نہیں اور کوئی اس کے بغیر نہ وجود میں آ سکتا ہے اور نہ رہ سکتا ہے، وہ ہر طرح کے شرک سے مبرہ ہے۔ آگے ملائکہ، تو ملائکہ نورانی مخلوق ہیں، عباد مکرمون، بڑے اکرام والے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تکوینی امور میں ان کی مختلف ذمہ داریاں لگا رکھی ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے اس پر کاربند رہتے ہیں۔ انبیاء، تو انبیاء نسل انسانی کے افراد ہیں، کوئی جن یا فرشتہ نبی نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی عورت نبیہ ہوئی ہے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد، ان کی طرف ہم وحی کرتے رہے ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ وہ بھی ہے جسے ملنا تھا مل چکا۔ محنت سے کوئی نبی نہیں بن سکتا اور نہ ہی کسی کی دعا سے کوئی نبی بن سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہارون علیہ السلام نبی نہیں بنے، نبی تو وہ عند اللہ پہلے ہی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں کام میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل کر دیا گیا تھا۔ انبیاء کا کام اللہ تعالیٰ کی وحی، اس کے پیغامات و احکام مخلوق تک پہنچانا اور پھر ان پر عملی نمونہ بن کر ان کا اجرا کرنا تھا۔ انبیاء مقام و مرتبہ میں باقی تمام مخلوقات سے اعلیٰ و افضل ہوتے ہیں، اور انبیاء میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم ہے۔ عالم ارواح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہیں۔ اول ما خلق اللہ روحی، پہلے جو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ میری روح ہے۔ اور تشریف آوری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے آخر ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم کرنا مقصود تھا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے خاتم النبیین، سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے، جس کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ لہٰذا اب جو اعلان نبوت کرے یا اس کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش کرے، کافر بے دین ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء علیہم السلام رحمت ہیں، مگر رحمت للعالمین کا مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ شفاعت کبریٰ، مقام محمود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات بیان و تحریر کرنے شروع کیے جائیں تو کس کی مجال ہے کہ انہیں سمیٹ سکے، احاطہ تحریر میں لا سکے۔ میں کس طرح تیرے اوصاف کا شمار کروں، خدا کے بعد محاسن ہیں بے عدد تیرے، محتتم ہو سکے جو کبھی بھی مصطفیٰ کی وہ کہانی نہیں۔ اور رفعنا لک ذکرک، اور بلند کر دیا ہے ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو، بلند کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو۔ کس سے بلند کیا؟ مقابلہ میں کوئی ہے ہی نہیں، تو پتہ چلا کہ مخلوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے اور جوڑ کا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور پھر کیسا بلند کیا؟ کلمہ میں، اذانوں میں، اقامت میں، نمازوں میں، غرض کہ جہاں رب تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، ساتھ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ سارا قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے بھرا پڑا ہے۔ نعتیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں، مگر وہ ادب ملحوظ حاصل خاطر نہیں رکھتے جو سکھائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، نہ کہو راعنا اور کہو نظر کرم فرمائیے۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ذرا سی بھی بے ادبی، گستاخی برداشت نہیں کرتا۔ یہاں پر ایک ذو معنی لفظ بولنے سے بھی منع کر دیا گیا ہے، اگرچہ اس لفظ کا ایک معنی ہماری رعایت فرمائے ہے، یعنی ہم بات نہیں سمجھ سکے، لہٰذا دوبارہ فرما دیں تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ لیکن یہود جو طنز و شرارت کے لیے آیا کرتے تھے، وہ زبان کو ذرا
لچکا کر راعنا کی بجائے راعینا کہا کرتے تھے، یعنی جس کا معنی ہمارا گڈریا یعنی چرواہا ہے۔ تو یہ لفظ بولنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ لیکن ہم تو نعتوں میں اکثر ایسے اشعار پڑھتے ہیں جن میں یہ لفظ آتا ہے، یہ مقام چوں و چرا نہیں، حلیمہ یہ راز کھلا نہیں، وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے، بکریاں چران والیا، بکریاں چران والیا۔ اسی طرح کے اور کئی اشعار پڑھے جاتے ہیں، سننے والے منع کرنے کی بجائے جھوم رہے ہوتے ہیں۔ نعت پڑھنی اور سننی چاہیے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں اپنے ممبر شریف پر بٹھا کر سنا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساز و دف وغیرہ نہیں ہوتا تھا، لہٰذا یہ دف والی بدعت بند ہونی چاہیے۔ علماء کو اپنا فریضہ ادا کرنا چاہیے۔ وہ جو بچیوں والا حوالہ دیتے ہیں وہ نہ خود علمی دنیا میں بچے بنے اور نہ ہمیں بچے بنانے کی کوشش کریں۔ اور نعت پڑھنے والے بھی اکثر پیشہ ور تارک سنت ایکٹر قسم کے ہوتے ہیں، ایسوں کو اسٹیج پر ہی نہیں آنے دینا چاہیے۔ یہ بھی نعت کی بے حرمتی اور نعت خواں کی سر پر ہی نہ سر دھنتے رہیں بلکہ اشعار پر بھی دھیان رکھیں۔ بعض اشعار غلط عقیدہ پر مبنی ہوتے ہیں جن سے بے دینی پھیلائی جا رہی ہے۔ نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر مخلوقات سے ملایا جائے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملانے کی کوشش کی جائے یا خدا ہی بنا دیا جائے، جیسا کہ وہ جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ۔ خدا کے بندو، خدا کا خوف کرو۔ یہ کون سا دین ہے، کیسی محبت ہے جس میں آپ رسول خدا کو خدا بنا اور کہہ رہے ہیں؟ کیا کل محشر میں جانے کا پروگرام نہیں؟ با اللہ دیوانہ باش، با محمد ہوشیار، کہنے کو نعت سید عالی وقار کی، منہ میں زباں چاہیے پروردگار کی، یعنی زباں معنی بولی۔ کیا شان ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم پر ہیں۔ کوئی ہے ماں کا لال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کما حقو بیان و تحریر کر سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل و خصائص بیان و تحریر کرتے ہوئے لوگوں کی عمریں بیت رہی ہیں مگر ان کا ایک باب مکمل نہیں ہو سکا۔ ہو بھی کیسے؟ یہ وہ زندگی ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی گواہی کے لیے پیش کیا۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، میں تم میں پہلے ایک عمر گزار چکا ہوں۔ کیا تم نے مجھ میں کوئی ایسی بات پائی ہے جس پر انگشت نمائی کی جا سکے؟ دلکش حسین و دل ربا بچپن حضور کا، بے داغ مثل آئینہ ان کا شباب ہے۔ کیا بات ہے اس زندگی کی جس کی قسمیں خود خالق کائنات فرما رہا ہے۔ لعمرک، قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگانی کی، صورت وہ جس کے سامنے شمس و قمر ہوں ماند، صورت وہ جس کے سامنے شمس و قمر ہوں ماند، سیرت گواہ جس پر خدا کی کتاب ہے، طلعت کھلی کتاب ہے، آقا کی زندگی جو باب اس کا کھولیے بس لاجواب ہے۔